مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى الصدق والصفاء شمس دوحا بدر دوجا صدر مولا نور الہدا كاف الورى فكان قاب قوسين أو أدنى يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقى لنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ
لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. محبت نال درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. با آواز بلند پڑھو. السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. ملک صاحب ادھر تھوڑا جا رخ ادھر کر دو. دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے. دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے. گر تو غلام کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے. دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے. گر تو غلام کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے. جالیوں کے سامنے دیوار
بکر و عمر پہ چھوڑ دے، ہے کاسا تیرا کیسے بھرنا، ابو بکر و عمر پہ چھوڑ دے، گر تو غلام کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اور بن تو سے در کا گدا، بہلو لو کمبل کی طرح، سنی مادہ پتر بولے سبحان اللہ، بل تو سے در کا گدا، بہلو لو کمبل کی طرح، پھر فیصلہ جنت کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے، محبت نال بولو، پھر فیصلہ جنت کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے، گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون، بولے بولے ذرا سبحان اللہ، اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون، یہ مصطفیٰ کا، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے تو کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، اچھیاں بولو، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ، آواز آنی چاہیے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے،
کیا شہے جود و سخا پہ چھوڑ دے، گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ بعد از حمد و صلاۃ واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی، اور جن احباب کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان والدین کو اپنی اولاد سے شفقت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آپ احباب کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جنگ بدر کا عنوان شروع کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، چونکہ وقت کی قلت کے سبب اور حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنے کی وجہ سے جنگ بدر کے عنوان کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، تو آج بھی انشاءاللہ تعالی میں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرنا ہے جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مصطفیٰ کی سنگت اور معیت کو اختیار فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، جنگ بدر کے عنوان سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ مجھے منبر رسول پر حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی، انہوں نے ہر طرح سے اسلام کا راستہ روکنا چاہا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے مسلمانوں پر۔ پھر حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے،
اب مکے والوں کو تکلیف تو تھی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی منع کرنے والا بھی نہیں۔ اب تو بے دریغ حضور اپنے دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ تکلیف بڑی تھی، انہوں نے ایک میٹنگ بٹھائی، ایک پروگرام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ طیبہ پہ حملہ کر لیتے ہیں۔ مدینہ طیبہ پہ انہوں نے حملے کا پروگرام بنایا۔ ادھر مدینہ طیبہ میں کملی والے کو خبر ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ہوئی کہ مکہ المکرمہ کے تمام کفار پوری طاقت و قوت کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ مدینہ طیبہ پہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو جمع کیا، اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، تمہیں پتہ ہے کہ کفار مکہ مدینہ طیبہ پہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پہلے حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، پھر حضرت فاروق اعظم اٹھے، پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، جس کا میں اگر ترجمہ یوں بیان کروں تو کوئی قضا نہ ہوگی۔ رب ذوالجلال کے محبوب کے غلاموں نے کملی والے کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا، جب میرے آقا نے اپنے غلاموں سے مشورہ لیا کہ اے میرے غلاموں مجھے مشورہ دو، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہم نے کفار کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، جب میرے کریم نبی نے غلاموں سے مشورہ لیا تو رب کعبہ کی قسم ہے سارے غلام بیک زبان ہو کر کہنے لگے، سونیا تو حکم تے فرما، اور رب کعبہ دی قسم ہے اسی گھوڑے دریاواں وچ بھی پا دے وانگے، اسی گھوڑے سمندراں وچ بھی پا دے۔ بولے او ذرا سبحان اللہ۔ سونیا تو حکم تے فرما، اساں گھوڑے دریاواں وچ پا دینے نے، تو حکم تے فرما اساں سمندراں وچ پا دینے نے، سونیا تو حکم تے فرما اسی بے سر و سامانی دے عالم وچ اسی اور کچھ بھی نہیں، تے سونے تیرے حکم دی وجہ تو ہو کے کیسرو کسرا نال جنگ چھیڑ سکدے ہیں۔ اللہ، سونے تو حکم تے فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہو گئی۔ صحابہ نے جب کہا سونیا تو حکم تے فرمانا، نکل جائے دم میرا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی اور تشفی ہوئی کہ میرے غلام میرے ساتھ ہیں۔ حضرات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی اور تشفی کرنے کے بعد اب مدینہ طیبہ میں میرے آقا کے غلاموں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہاں تک میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، تفصیل آپ نے گزشتہ جمعہ میں سن لی۔ احباب ذی وقار، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مدینہ طیبہ میں تیاری کر رہے ہیں، ادھر کفار مکہ پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری طاقت و قوت کے ساتھ، جنگجو پہلوان لے کر، جنگ کا پورا ساز و سامان اور ہتھیار لے کر مدینہ طیبہ پہ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر مدینہ طیبہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ اسلام کی مدد کے لیے لے آئے، وہ اسلام کی نصرت کے لیے لے آئے۔ حضرات، جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ایک بوڑھی خاتون نے سنا، ایک بوڑھی خاتون جس کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی، جس کے ماں باپ اور گھر بار بھی کوئی نہیں تھا، خود بھی بڑھاپے کا عالم تھا، جب اس نے سنا نا کملی والے کا اعلان تو وہ تڑپ کے رہ گئی۔ محبت نال بولے ذرا، تھوڑا جا ذوق نال بولو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جس کے پاس جو ہے وہ اسلام کی مدد کے لیے
اسلام کی نصرت کے لیے وہ ہمارے پاس لے آئے۔ جب یہ اعلان ایک بڑھیا نے سنا، ایک بوڑھی خاتون نے سنا، میرے آقا علیہ السلام اعلان کر کے مدینہ طیبہ میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ احباب جی وقار، جب میرے آقا کا اور میرے آقا کے غلاموں کا وقت ہوا مدینہ طیبہ سے نکلنے کا، اچانک میرے نبی کی نگاہ اٹھی۔ میرے نبی نے دیکھا وہ سامنے سے ایک بوڑھی خاتون آ رہی ہے، کمر بھی جھکی ہوئی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی ایک بوڑھی خاتون آ رہی ہے، اور دور سے کہہ رہی ہے کملی والے آ جاوی نہ ٹھہر جا۔ میرے آقا رک گئے، میرے آقا اس مائی کا انتظار کرنے لگے۔ وہ مائی میرے کملی والے کی بارگاہ میں آ گئی، آ کر عرض کرنے لگی سونیا سنا ہے اسلام کی پہلی جنگ ہے، سونیا بڑی غریب ہوں، آپ کا اعلان سنا جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ عرض کرنے لگی سونیا رب کعبہ دی قسم ہے، میں نے اپنے خیمے میں دیکھا، میرے خیمے میں کوئی شے موجود نہ تھی، ایک کپڑے کی تھیلی، ایک کپڑے کا لفافہ میرے کملی والے کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عرض کرنے لگی سونیا میرے کول جرا کچھ ہے سی، میں تیری بارگاہ وچ لے آئی ہاں۔ وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی سونیا بڑی غریب ہوں، میرے پاس جو کچھ تھا میں تیری بارگاہ میں لے آئی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اماں جی اس میں کیا ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی سونیا خود ہی کھول کے دیکھ لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس تھیلی کو کھولا، اندر سے لمبے لمبے بال۔ میرے آقا نے فرمایا مائی ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، وہاں تیروں کی ضرورت ہے، وہاں تلواروں کی ضرورت ہے، وہاں نیزے اور بالوں کی ضرورت ہے، وہاں جنگی سامان کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مائی ان بالوں کو کیا کریں گے؟ وہ مائی کہنے لگی سونیا رب کعبہ دی قسم ہے بڑی غریب ہوں، اگر اللہ نے پتر دیا ہوتا تیری زلفوں پہ قربان کر دیتی۔ کہنے لگی سونیا اگر اللہ نے بیٹا دیا ہوتا تیرے قدموں پہ قربان کر دیتی۔ عرض کرنے لگی سونیا جب بھی میں بالوں کو کنگھی کرتی رہی، میرے جو بال بھی ٹوٹتے رہے میں محفوظ کر کے میں سنبھال کے رکھ لیتی تھی۔ وہ مائی عرض کرنے لگی سونیا زیادہ کچھ تو نہیں، زیادہ کچھ تو نہیں، جدو تیرے غلام تیرے مجاہد میدان جہاد وچ جنگ کرن گے سونیا انہاں بالاں نو رکھ لے، کسی مجاہد دے گھوڑے دی نکیل ہی بنا دیوی۔ سونیا انہاں بالاں نو رکھ لے، کسی مجاہد دے گھوڑے دی نکیل ہی بنا لیوی۔ بولے بولے ذرا اونچی سبحان اللہ۔ عقیدہ تھا نا، ایمان تھا نا کہ کچھ بھی نہیں، اور کہنے لگی سونیا تو اے بال رکھ لے، کل قیامت والے دن دو فرشتہ بنن گیاں، ایک اسلام دے نا تے اپنی جانا وارن والے دیاں اور دوجا اسلام دا راستہ روکن والے دیاں۔ سونیا اج میں اسلام دے نا تے جڑے لوگ اپنی جانا وار رہے ہیں میں انہاں دی مدد کر کے اپنا نا انہاں وچ لکھوانا چاہنی ہاں کہ کل قیامت والے دہڑے اللہ اے نہ آکھے کہ تو کے کیتا۔ عرض کیتی سونیا میں چاہنی ہاں کہ میرا نا تیرے غداراں وچ نہیں تیرے وفاداراں وچ لکھیا جاوے۔ بولو بولو بولو، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام تیرے وفاداروں میں لکھا جائے۔ نتے گوتی پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بال پر۔ تھوڑی ٹلی سبحان اللہ تو میں صدقے جاواں، توفیق اللہ بولے ذرا۔ نتے گوتی پر تکیا نہ خنجر پر
نبالے پر نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سکالی کملی والے پر بھروسہ تھا